بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ آج تو بھائی بہت ہی تاخیر ہو گئی، ایک تقریب میں جانا پڑا اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے پچھلے 3-4 گھنٹے میں کیا ہوا، لیکن دن بھر تو مانیٹر کرتا رہا ہوں کہ عمران خان کے خاندان پہ، ان کی بہنوں پہ اور شاہ محمود قریشی کے خاندان پہ اور عمران خان کی بیگم بشرا بی بی پہ کیا گزری اڈیالہ جیل میں، انہیں کس طرح بند کر دیا گیا، اور نواز شریف صاحب کا مقدمہ 7 منٹ میں نمٹ گیا سپریم کورٹ میں، اور جسٹس نقوی نے سپریم کورٹ سے احتجاج کیا ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ ان کے معاملے میں ان کا الزام ہے کہ جانبداری برتی جا رہی ہے، دہشت گردی کا سانپ اژدہا پھر سے سر اٹھانے لگا ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں آپ سے، کچھ جو تفصیل معلوم کی سارا دن ورز کرتے ہیں۔ وہ ان کے وکیل کہتے ہیں، سلمان صفدر صاحب نے غالباً کہا کہ بشرا بی بی گئیں جب تو انہیں کمرے میں بٹھایا گیا اور باہر سے کنڈی لگا دی گئی۔ اچھا، یہ ان کی صاحبزادی نے کہا ہے، شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی نے، کہ بھئی ہمیں بٹھایا گیا اور پھر اس کے بعد تالا لگا دیا گیا، وہ باہر ہی نہیں نکلنے دیا گیا۔ اخبار نویسوں کو کوئی کہہ رہا 20 فٹ، کو کہہ رہا 24 فٹ کے فاصلے پہ بٹھایا گیا، درمیان میں شیشے کی دیوار تھی، وہ تو میں نے ایسے عرض کیا تھا کہ اب ان کو اجازت نہیں دیں گے، اور 15-20 آدمی کھڑے ہوئے تھے پولیس کے، جج صاحب کی عقب میں، اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی، تو انہوں نے کہا میں نے تو نہیں اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہ کس طرح کا مقدمہ چل رہا ہے؟ اور وکلاء ان کے کہتے ہیں کہ بھئی ہائی کورٹ میں رفتار سست ہے اور یہاں پہ رفتار تیز ہے۔ اب وہ معاملہ تو ہائی کورٹ میں ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا، یہاں ہونے چاہیے۔ پہلے بھی ایک دفعہ اثر نو سماعت شروع ہوئی تھی، ان کے وکلاء کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی سماعت ہو رہی ہے اور قانون کی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ بہرحال کا فیصلہ تو ہائی کورٹ میں ہونا چاہیے، مگر ہائی کورٹ میں عمران خان کا جو بھی مقدمہ جاتا ہے وہ بہت محفوظ کر لیے، تو کوئی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور ایک یہ سوال لوگ اٹھا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا 7 منٹ میں فیصلہ ہو گیا، تو باقی مقدمات میں بھی ایسی ہی تیزی دکھانی چاہیے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ خلق خدا جو ہے وہ تو روتی پھر رہی ہے، عدالتی نظام سے آزردہ ہے، اور نواز شریف صاحب کو اس تیزی سے انصاف مل رہا ہے۔ جسٹس نقوی صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ حیران کن ہے۔ انہوں نے کہا ہے چیف جسٹس صاحب کا نام لکھا ہے اور ججوں کا نام لکھا ہے، اب ممکن ہے رجسٹرار کے ذریعے بھیجا ہو، جسٹس مظاہر اکبر نقوی۔ سیاسی اشرافیہ کے ہاتھوں کھلونا بننے سے میں نے انکار کر دیا، اس کی سزا بھگت رہا ہوں، میرے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی بوگس ہے، میرا مسئلہ اب صرف ذاتی نہیں بلکہ ادارے کا بن چکا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کیا کبھی کسی چیز کے لیے کھڑی نہیں ہوگی؟ یہ سبھی ججوں کے نام بھیجا، میں نے آپ سے عرض کیا، مجھے تو یعنی جو فیصلہ ہے وہ تو عدالت کا فیصلہ ہے اور پنچوں کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن وہ فارسی کا شعر یاد آیا کہ عمریست کی آواز منصور کہن شد من نصر نو جلود ہم دار و رسن را۔ ایسی جرت کا مظاہرہ انہوں نے کیا، کیس تو اپنا جیسے بھی ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں ہمارا کیا عمل دخل ہے، ہم سب لوگ تو تماشائی ہیں، عدالت جو فیصلہ کرے، حکومت جو فیصلے کرے۔ تو 16 فروری کو جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کے لیے جب اسمبلیاں توڑی گئی تھیں تو سابق چیف جسٹس عطا عمر بندیال صاحب کو خط لکھا تھا، نوٹس بھیجنا اسے کہتے ہیں، لیکن خط لکھا تھا، ظاہر انہیں توجہ دلائی تھی۔ اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ہدف ہیں، اور جسٹس اعجاز الحسن کا تو نام لے کے ان پہ تنقید کی، انہیں چیف جسٹس بننا ہے، ان کا نام لے کے تنقید کی، اور جسٹس صاحب کو شکایت ہے کہ انہیں بلایا نہیں جاتا 3 رکنی کمیٹی جسے سو موٹو کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور انہیں دیر سے اطلاع دی جاتی ہے،
اور منٹس انہیں بتلائے بغیر، ان کے دستخطوں کے بغیر جاری کر دیے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کمیٹی میں بعض اوقات انہیں بلایا نہیں جاتا، ان کی رائے نہیں لی جاتی، کارروائی کے منٹس جو ہیں، اس کی جو کارروائی ہے، منٹس جنہیں کہا جاتا ہے، وہ انہیں دکھائے بغیر جاری کر دیے جاتے، ان کے دستخطوں کے بغیر ہی۔ تو اس پہ وہ بھی احتجاج کر چکے ہیں، جسٹس صاحب کے نام خط لکھ چکے۔ سپریم کورٹ کی جو تقسیم کی صورتحال ہے یہ المناک ہے، اس کا فیصلہ خود سپریم کورٹ ہی کو کرنا چاہیے۔ وہ ہماری تو جناب مجال نہیں ہے کہ اس پہ اعتراض کریں، لیکن یہ کہ اس سے بڑی بے چینی پھیل رہی ہے۔ پھر مقدمات کے سلسلے میں لوگ معترض ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کے معاملے میں تو لوگ حیرت زدہ ہیں۔ 170 سیاسی جماعتیں ہیں، بہت سی جماعتیں جو ہیں وہ تو برائے نام ہی ہیں، جو قابل ذکر جماعتیں 10-12 ہیں جو حکومت میں شامل تھی اور تحریک انصاف ہے۔ 1000 سے زیادہ الیکشن ہوئے ہیں ان کے پچھلے برسوں میں، کبھی کسی الیکشن پہ کوئی اعتراض نہیں کیا گیا، کوئی اعتراض نہیں کسی الیکشن۔ نواز شریف صاحب کا ایک دن پریس ریلیز آتا ہے، ان کی پارٹی کا، زرداری صاحب کا آتا ہے، مولانا فضل الرحمان کا آتا ہے، اور جب سے مولانا فضل الرحمان جو ہیں ینگ آدمی تھے، سیاہ ان کے بال تھے، بہت نوجوان آدمی تھے، اور ان کے والدین نے نامزد نہیں کیا تھا، تو یہ تب سے یہ 40 برس سے بھی زیادہ، میرے خیال 42 برس ہو گئے، ایک پریس ریلیز آتا ہے اور وہ عہدیدار ہیں۔ اچھا، یہی ہر پارٹی میں ہوتا ہے سوائے جماعت اسلامی کے، جس میں الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں کنوینسنگ کی اجازت نہیں ہے، تو کبھی کسی پہ اعتراض نہیں کیا گیا۔ ANP کے بھی الیکشن ہوتے ہیں، تو یہ واحد الیکشن ہے جس پہ اعتراض ہے، اور اعتراض اس لیے ہے کہ بلے کے نشان انہیں نہ ملے۔ ان کو جس طرح ہانکا بادشاہ کیا کرتے تھے پرانے زمانے میں، شکار کھیلتے تھے جنگل میں ہانکا کر کے، جو جن جانوروں کا گوشت کھانا ہوتا تھا انہیں مار ڈالا جاتا تھا اور درندوں کو چھوڑ دیا جاتا، یا درندوں کو بھی مار دیا جاتا تھا۔ یہ تو کا ہانکا ہو رہا ہے، اور اگر اس کے نتیجے میں ایک حکومت بن بھی جاتی ہے، کل میں نے مثال دی تھی کہ ڈان میں چھپا کہ یہ بلدیاتی الیکشن پہ یہ اعتراضات ہیں اور یہ موقف ہے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اور فلاں اور فلاں فلاں، اور 18ویں ترمیم پہ یہ اختلاف ہے، اور جناب سینیٹر صاحب جنہوں نے 18ویں ترمیم کے جو معمار جنہیں سمجھا جاتا ہے، رضا ربانی صاحب، وہ بڑے غصے میں تھے، لیکن اس میں اگر ذکر نہیں تھا تو عمران خان کا نہیں تھا۔ PTI کوئی پارٹی نہیں، اس نام کا کوئی آدمی دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ یعنی ذہنی طور پر ہم نے، میڈیا نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ بس یہ دھاندلی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اور بھائی اس دھاندلی سے جو حکومت بنے گی وہ چلے گی کیسے؟ لوگوں کے پیٹ میں روٹی ہونی چاہیے، لوگوں کو امن نصیب ہونا چاہیے۔ یہ FBR جو ہے جس میں 23,000 آدمیوں سے 21-22,000 آدمی، جو سابق چیئرمین صاحب کہتے ہیں شبر زیدی صاحب کہ یہ لوٹ مار میں لگے رہتے ہیں، اس کی اصلاح کب ہوگی؟ $6 بلین کا برڈن افغانستان کی وجہ سے، سمگلنگ کے سامان وہاں سے آتے ہیں، کب رکے گا؟ روز سنتے ہیں سرکاری لوگوں سے کہ اس کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پرائیویٹائزیشن ہو نہیں رہی ہے، اس کے نتیجے میں کوئی 1,000 ارب روپے اس میں ضائع ہوتا ہے، اور چین کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس میں 6-7-8 بلین ڈالر کی اوور انوائسنگ ہوتی ہے، یعنی زر مبادلہ باہر چلا جاتا ہے جعلی طور پر، اور منی لانڈر ملک سے باہر پیسہ جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے درمیان ہم آہنگی نہ ہو، پیرامیٹرز طے نہ کیے جائیں؟ یہ اقدامات کب کیے جائیں گے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ کتنی ناانصافی ہے، کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم خدا کی مخلوق برداشت کر سکتی ہے۔ دہشت گردی کا اژدہا پھر سے سر اٹھانے لگا ہے جناب۔ 27 آدمی 24 آدمی سیکورٹی
ان کی مائیں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، ان کے عزیز، ان کے دلوں پر کیا گزرے گی؟ 19% اضافہ ہوا ہے جب سے طالبان آیا ہے، اور کے پی میں اور اس میں بھی. اور کتنے آدمی یہاں میں نے لکھا تھا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کتنے شہری شہید ہو چکے ہیں، سیکورٹی فورسز کے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو یہ جو جن کا یہ کام ہے، یہ جب سے یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے اور پھر اب یہ نگران حکومت آئی ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے. جن کا یہ کام ہے انہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. مدد طالبان نے تو ظاہر ہے چٹا جواب آپ کو دے دیا کہ آپ کا داخلی مسئلہ ہے، وہ تو ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، لیکن کیا اس طرح اللہ کی مخلوق مرتی رہے گی؟ 27 دہشت گرد بھی کہا جاتا ہے کہ مار ڈالے گئے. تو چلیے ایس پی آر نے کہا ہے، ہم اس پہ اعتبار کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دائرہ ان کا پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ اتنے جری ہو گئے کہ انہوں نے میاں والی میں حملہ کیا، 3 جہازوں کو نقصان پہنچایا، کچھ اور چیزوں کو بھی. ایک ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، ایک بلوچ انتہا پسند ہے، جو انڈیا جس کے لیے $500 ملین سالانہ خرچ کرتا ہے، جس سے نواز شریف صاحب تعلقات کے لیے بے چین ہیں، بہت بے چین ہیں، انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے، کشمیر کا ذکر ہی نہیں کرتے. اور القاعدہ ہے، ساری داعش ہے. تو یہ ایک بڑی بھرپور جنگ لڑنے ہوگی. جو پاکستانی فوج لڑ چکی، اس کی کیپیسٹی رکھتی ہے، مگر یہ پریورٹی ہونی چاہیے. تو ملک اگر ایک غیر مستحکم ملک میں کون سرمایہ کاری کرتا ہے؟ منصوبے تو بڑے اچھے بن رہے ہیں، ریکوڈیک کا بھی ہو جائے، یہ ہو جائے، زمینوں بھی ہو جائے، پیداوار بڑھ جائے، سمگلنگ کم ہو جائے، مگر کب ہوگا؟ جب تک عراق سے تریاک آئے گا تو مار گزیدہ تو سانپ کا ڈسا ہوا کہاں جائے گا؟ انہوں نے بلاول نے کہا ہے کہ اشارہ کیا جنرل باجوہ اس کے ذمہ دار ہے، جن لوگوں نے ان کو بلایا تھا دہشت گردوں کو. ارے بھائی، وہ جنرل فیض حمید کو تو وہاں سے ہٹا دیا تھا، وہ ڈیل کر رہے تھے، اور کوئی منصوبہ انہوں نے بنایا بھی تھا. میں تو اس پہ نکتہ چینی کرتا رہا، بلایا بھی تھا تو کوئی جیسے جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمن دنیا سے چلے گئے تو کہا گیا کہ جی یہ بڑا فساد پھیلا دیا مجاہدین نے. بھی کوئی منصوبہ انہوں نے بنایا تھا، جب انہیں مار ڈالا گیا ہے جی. ویسے ایک بات بائی دی وے یاد آئی کہ بھٹو صاحب کا کیس کھول لیا 44 برس کے بعد، تو ضیاء الحق کا کیس بھی کھول لیں، بے نظیر کا بھی کھول لیں، اور لیاقت علی خان کا بھی کھول لیں جی. اور الحدیبیہ کا فیصلہ تو 7 منٹ میں ہو گیا. تو یہ اپنا جو ہے پہلے کہا گیا تھا ٹائم بار ہے، اور ایک کیس کے بارے میں، اور العزیزیہ کا ساری. تو وہ اب یہ جو ہے بھٹو صاحب کا 44 برس کے بعد کھل گیا ہے. کوئی بھٹو کے مقتول بھی تھے، ان کے بھی کیس کھول لیں. کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. جج صاحبان کر رہے ہیں تو قانون کے مطابق ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے جناب، ہماری کیا مجال ہے ہم اعتراض کریں، لیکن قابل فہم تو ہونے چاہیے. ایک لوگ یہ سمجھتے ہیں رسمی کارروائی ہے نواز شریف کا، سب کو یقین تھا کہ فیصلہ ہوگا، اور جناب جسٹس اطہر من اللہ اور جناب جسٹس فیض عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس صاحب، وہ تو ریمارکس بھی دے چکے تھے کہ بڑے سے بڑے جرم میں 5 سال کی سزا ہوتی ہے. بھائی ملک کا حکمران جو ہے وہ اگر اس پہ کرپشن کے سنگین الزامات ہوں گے اور وزیر اعظم بنا دیا جائے گا تو ملک پہ بیتے گی کیا؟ اگر زرداری صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان کو، نواز شریف صاحب کو یہ ملک چلانا ہے، ابھی تو بڑے اختلافات بظاہر ان میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن مل کے یہی حکومت بنائیں گے نا. اگر آئینی ترامیم کرنی ہے اور 2/3 اکثریت چاہیے تو ملک پہ کیا بیتے گا؟ پہلے ہم انہیں دیکھ نہیں چکے، بھگت نہیں چکے. 16 مہینے جناب شہباز شریف کے اور اس کے بعد نگران حکومت کے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اخبار نویسوں کو میں نے عرض کیا 24 فٹ کے فاصلے پہ بٹھایا گیا. بھائی بٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انہیں لے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور کوئی پختونخوا سے سبق نہیں سیکھ رہا. کوہاٹ میں، دیر میں، چترال میں، باجوڑ میں، کہاں کہاں ان کی ایک طوفان برپا ہے، اٹھ کھڑا ہوا ہے. یہ طوفان اگر آگے بڑھے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟
دیوار پہ جو لکھا ہوا ہے، پہلے بھی وہ شعر آپ کو سنایا تھا کہ دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر بھی دیکھے، بینر پہ لکھے حرف خوشامد پہ جو خوش ہے، دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر بھی دیکھے۔ نوشتہ دیوار کیا ہے، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کب تک آپ روکے رکھیں گے؟ وہ انہوں نے کہا ہے مہر بانو قریشی نے کہ فیملی کو دوران سماعت ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ایرانی شاعر نے کہا تھا، اے میرے قاتلو، جب تم میری ہڈیاں توڑ چکو گے، جب میرے ناخن نوچ چکو گے، اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ بدلے یہ کہ اوپن ٹرائل ہے، ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے، اگر قصوروار ہے کوئی تو لازماً اسے سزا ملے، مگر یہ انداز تو کوئی ناقابل فہم ہے جی۔ 386 جناب سیکورٹی کے اہلکار جو ہمارے بھائی ہیں، کوئی ہمارا پڑوسی ہے، کوئی ہمارا دوست ہے، کوئی ہمارے قبیلے کا ہے، ہم جیسے انسان ہیں، ان کے جسم ان کا اتنا ہی سرخ لہو ہے۔ 386 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، 1100 شہری شہید، 19% اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ کب تک اسی پاکستانی فوج نے ملک کو لیبیا اور عراق اور شام اور افغانستان اور بننے سے بچایا تھا، تو اب کیا ہوا ہے؟ یہ وہی فوج ہے جس نے امن قائم کر دیا تھا۔ ایک ہفتے میں 3 سے 5 بڑے دھماکے ہوتے تھے، 70,000 شہری شہید ہوئے تھے، 7,000 فوجی بھی شہید ہوئے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے وسائل بڑھ گئے ہیں، ان کی حمایت زیادہ ہو گئی ہے، اور کون ان کی حمایت کرے گا؟ بھارت کرے گا، اسرائیل کرے گا، ہو سکتا ہے سی آئی اے بھی کر رہی ہو۔ کراچی میں تو سی آئی کے فٹ پرنٹس دیکھے گئے تھے۔ تو اسی سے نواز شریف صاحب کو بڑی بے چینی ہے تعلقات ٹھیک کرنے کی ان کی۔ جسٹس مظاہر نقوی کا ایک اور اقتباس یہ ہے خط کا، جسٹس فائز عیسیٰ کا طرز عمل ان کے سخت تعصب کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، ہماری تو مجال نہیں ہم ایسی بات کر سکیں۔ میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ مجھے چیف جسٹس کی کارروائی پر یقین نہیں ہے۔ میں جسٹس قاضی عیسیٰ کا جو مقصد ہے واضح طور پر اور پہلے سے طے شدہ ہے، ان کا جو موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں، ان کا الزام ہے۔ العزیزیہ کے بارے میں یہ سوال ہمیشہ موجود رہے گا، روپیہ کہاں سے آیا؟ یہ بات ہم لوگ دہراتے رہیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دہراتے رہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، جو آدمی جاننے کے باوجود سچ نہیں بتاتا وہ گونگا شیطان ہے۔ اور سارا ملک یہ پوچھتا رہے گا کہ پیسہ پاکستان سے دبئی کیسے گیا، دبئی سے قطر کیسے گیا، قطر سے سعودی عرب کیسے گیا، سعودی عرب سے لندن کیسے گیا $800 ملین، اور ان کے بیٹے تو مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، وہ تو آئے ہی نہیں، پیش ہی نہیں ہوئے، ان کے مقدمات پیش ہوں گے یا وہ بھی بری کر دیے جائیں گے، یا کبھی آئیں گے ہی نہیں پاکستان میں، کبھی لاہور شہر میں داخل ہی نہیں ہوں گے، کبھی نواح لاہور میں، جس کی کیا تعریف کی تھی جناب داتا گنج بخش نے، علی بن عثمان اجویری نے۔ میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ جس کے حسن کا وہ آج تو دنیا کا سب سے آلودہ شہر ہے، کبھی یہ دنیا کا حسین ترین شہروں میں سے ایک تھا، ہسپانیہ کے شہروں کے بعد۔ کیا کبھی اس میں نہیں لوٹ سکیں گے وہ؟ کبھی اس میں دھان اور گیہوں کے کھیتوں کا نظارہ نہیں کر سکیں گے؟ پنجاب میں کی سرزمین پر بہت خوبصورت ملک ہے یہ، شمالی علاقے ہیں، ہمارے پختونخوا میں ایسے مناظر ہم نے دیکھے ہیں کہ آدمی گنگ ہو جاتا ہے۔ گوادر ہے، سندھ میں جہاں کھجوروں کے باغات ہیں، آدمی سانس روک کے کھڑا ہو جاتا ہے جی۔ کوہستان میں ایسے مناظر ہیں، کیا خوبصورت ملک ہے۔ لیکن پنجاب کے دیہات کا اپنا حسن ہے، جب سرسوں پھولتی ہے، جب سبزہ لہلاتا ہے گیہوں کا، اور سب سے سہانا گیت
پنجاب میں ہوا جو ہے سب سے سہانا گیت دھان کے کھیتوں کے لیے گاتی ہے. آپ اس کو لہراتے ہوئے دیکھیں کبھی بارش میں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کبھی یہ نظارہ وہ نہیں کر سکیں گے. اگر اس سوال کا جواب نہیں دیں گے تو حکومت مل بھی گئی تو کتنے دن کی؟ ریگے رواں پہ نقش قدم اور کتنی دیر، ہم اور کتنی دیر، تم اور کتنی دیر. ڈیرہ اسماعیل خان میں جناب واقع ہوا ہے وہ دہشت گردی کا. اب گفتگو میں کوئی ترتیب تو نہیں، میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ایک تقریب میں جانا پڑا اور ابھی لوٹا ہوں. یہ تو نوٹس میں نے پہلے سے لکھ رکھے تھے. اور وہ پولیس اسٹیشن جو ہے بیس کیمپ کے طور پر استعمال ہو رہا تھا. تو اس کے بعد 27 دہشت گردوں کو کہا جاتا ہے کہ ہلاک کر دیا. ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی درازندہ کوئی جگہ ہے وہاں پہ 11 اور 12 دسمبر کی درمیانی رات. باقی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ اڈیالہ جیل میں PTI کے وکیل سلوان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ 45 منٹ تک خاندان کو روک کے رکھا گیا اور 15-20 آدمی جج صاحب کے پیچھے کھڑے تھے. اس میں جلدی کیا ہے؟ اس کارروائی میں اس میں بے چینی کیا ہے؟ ڈویژن بینچ کے فیصلے کے بعد اس ٹرائل کا آغاز ہوا تھا تو اس کو مطلب یہ ہے کہ کیا پھر سے وہ جائیں گے ہائی کورٹ میں، اور گئے ہوئے ہیں غالباً، اور پھر سے اس کی کارروائی ہوگی. عمران خان پہ فرد جرم تو اجازت عائد نہیں ہو سکی ابھی تک، تو مقدمہ کھلا ہونا چاہیے. انصاف وہ ہے جو ہوتا نظر آئے. جناب والا یہ خاور مانیکا کے بیانات اور ان کے ملازم کے بیانات جناب علی کرم اللہ بجو کے مقدمے میں کوئی گمان بھی کر سکتا ہے کہ جناب علی کرم اللہ بجو غلط بیانی کر سکتے تھے؟ گمان بھی کر سکتا ہے. ان کی زرہ چوری کر لی، انہوں نے کہا کہ چوری کر لی فلاں آدمی کے پاس ہے، ایک یہودی کے پاس ہے، اس کو پیش کیا گیا. اول تو ان کا کہنا ہی بجائے خود، جیسے قائد اعظم کے بارے میں ایک پارسی جج نے کہا تھا جب ان پہ حملہ کیا گیا، قاتلانہ حملہ، کہ مسٹر جناح کے بیان کے بعد کسی گواہی کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ تو قانون کا تقاضا ہے کہ میں گواہیاں لے رہا ہوں. جناب کمیل پیش ہوئے ان کے غلام، جن کے نام وہ مشہور خط ہے، اور جناب حسن پیش ہوئے گواہی دینے کے لیے کہ یہ زرہ جو ہے، جناب حسن نے کہا ہمارے والد کی ہے، جناب کمیل نے کہا میرے آقا کی ہے. انہوں نے کہا نہ غلام کی گواہی قابل قبول ہے، نہ فرزند کی گواہی قابل قبول ہے. کوئی انصاف بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ کے بندو، دل صاحب اولاد سے انصاف طلب ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.